اللہ نے کہا ہے غیبت کرنے والا جو ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ غیبت کرنے والا بندہ جو کسی کی پیٹھ پیچھے وہ برائی بیان کر رہا ہے جو اس میں ہے ہی نہیں، اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو گندا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کی بارگاہ سے جو خارج ہو گئے۔ اللہ حافظ۔ جانتے ہو اللہ کے نبی سخت تکلیف میں پریشانی میں کون سی دعا پڑھتے تھے؟ میں بتا رہی ہوں، آپ بھی پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے حکم سے ساری تکلیفیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ہاں، پتہ کی بات یہ ہے، بات سننے کے بعد میں اسے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ کے نبی جب بھی پریشان ہوتے تھے نا، اور جب بھی آپ کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا نا، تو آپ ہمیشہ یہی دعا پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور جانتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ رہنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے مدد طلب کرتی ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ قرآن خوانی کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ مرنے کے بعد 4 دن یا 1 سال بعد سب لوگ مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھ کر آپ ثواب نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وہ عبادت کر کے جا چکے ہیں، ان کو اس عمل کا حساب دینا ہے۔ آپ کو ثواب ہی پہنچانا ہے تو صدقہ جاریہ کریے ان کے لیے۔ قرآن خوانی بالکل بھی جائز نہیں۔ اللہ حافظ۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ ایک تصویر پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے ان بہنوں بھائیوں کے لیے خاص جن کے گھروں میں غربت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، جن کے گھروں میں بہت زیادہ مالی پریشانی آ چکی ہیں، جو یہ چاہتے ہیں گھر میں غیبی دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے۔ یہ ایک تسبیح اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے، یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ نے کرنا ہے، جہاں نماز سے بیٹھے رہنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ کو 7 مرتبہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا اس نام کا ورد کرنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 7 مرتبہ یہ کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ مغرب کی نماز کے بعد میں یہ ورد کرنا ہے آپ کو، انشاءاللہ پریشانی کو وظیفہ بنائیں، ان کی اولاد فرما بردار موتی بن جائے۔ ایسے بچے جو نافرمان ہو گئے ہوئے اور بے رحمی کا شکار ہو گئے ہوئے اور برے سنگتوں کے میں اور برے دوستوں میں جا رہے ہوئے ہیں، اس کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے، اور ایک نہیں ہزاروں لوگوں کو ابھی تک والدین نے عمل کیے، الحمدللہ عز و جل اس کا بہت جلد اچھا رزلٹ آیا۔ سورہ یاسین کی آیت ہے 58، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت پاک کو 66 مرتبہ عشاء کے بعد وہ والدین جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اور گھر میں 1 ہے 2 ہیں 3 ہیں، 3 بچوں نے پریشان ہیں، یا 2 بیٹوں سے یا 1 بیٹی سے، کس طرح اس کو پڑھے، پانی پہ دم کر کے اس کو تصب مراد رکھ کے فل بری چیزوں سے دور ہو جائیں، اللہ کے فضل سے سیدھے راستے پہ ہو جائیں، اور سیدھے راستے پہ بھی آ جائیں گے، اور والدین کے فرما بردار بھی بن جائیں گے۔ اور سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے، جتنی تھکاوٹ ہوئی، اور ایک تہجد نصیب ہوگی، نماز نصیب ہوگی، تھکاوٹ ختم ہوگی، دل میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ صرف سوتے وقت 11 بار یا 22 ہو یا نور ہو، اور ہر حال میں، اور دل میں ہاتھ رکھ کر اور اس کو پڑھ لے، اور کسی زبردست سے کم نہیں۔ سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے، جتنی تھکاوٹ ہوگی سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔ ان لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، رشتے نہ آتے ہوئے، رشتوں میں بندش ہو، اور شادی لیٹ ہو رہی ہو، اس میں رکاوٹ ہو کسی بھی قسم کی، تو آپ کو میں ایک آیت کا حصہ بتا رہی ہوں، یہ پڑھا کریں روزانہ 313 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ فوراً طور پہ آپ کی شادی ہو جائے گی، اور رشتہ نہیں ہوتا تو رشتہ بھی ہو جائے گا بہت جلدی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، نیک رشتہ ہوگا، جس طرح آپ چاہتے ہیں اچھا رشتہ وہ ہوگا۔ آیت مبارکہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اسے آپ پڑھا کریں فجر کے نماز کے بعد 113 مرتبہ، اس کے بعد دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ نیک رشتہ ملے گا۔ اللہ حافظ۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورۃ ملک ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے سنیے،
सूरत मुकद्दिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम की याद करना आसान हो जाता है। मरीज के पास सूरह मुजादला पढ़ने से दर्द में आराम मिलता है। सूरह लैल, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं कुछ लोगों को, सूरह लैल पढ़कर मिर्गी के कान में दम करने से फायदा होता है। सूरह रहमान लिखकर पीना तिल्ली यानी कि स्प्लिन के मरज में फायदा है। सूरह अन्नाज़त पढ़ने से जान निकलने की तकलीफ नहीं होती। सूरत दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाता है। और सूरह वाक़िया जो पढ़ेगा उसको कभी फाका नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। जब आप हर तरफ से हार जाए ना तो इस अमल को जरूर करिएगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसी अल्लाह की मदद हासिल होगी कि जो आपने कभी सोची भी ना होगी। बहुत ही आसान, बहुत ही ताकतवर अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ। अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और बीच में आपको 100 मरतबा या मालिक को, या 100 मरतबा या बहाबो, और ये 100 मरतबा या रजा को अल्लाह से अपने मकसद के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह फौरन आपकी दुआ कबूल होगी, अल्लाह की मदद हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज। कवर के 3 सवालों का जवाब जिनके बगैर आदमी कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नंबर 1, तेरा रब कौन है? जवाब, मेरा रब अल्लाह है। नंबर 2, तेरा दीन क्या है? जवाब, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरा जवाब ये है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। क्या आप चाहते हैं आपके घर वालों में से कोई मर जाए, वो जहन्नुम में जाए सिर्फ आपके 2-3 सेकंड की वजह से? तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बस मुसलमान को जो है ये आना चाहिए। तीसरा सवाल है, तुम्हारा नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये 3 सवालों के जवाब जिनके बगैर आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। शख्स असर की नमाज के बाद लगातार 3 दिन तक ये वाला अमल करेगा तो उसका बड़े से बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा, उसकी बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। बस 3 दिन आपको ये वजीफा कर लेना है। अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ के साथ दरमियान में आपको पढ़ना है या हय्यू या कय्यूम 11 मरतबा, या का नबूत व या का नस्तईन 11 मरतबा, और फिर 11 मरतबा या हय्यू या कय्यूम बेरामती का अस्तगीज। इन तीनों को 11 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह से पाक से अपनी परेशानी की और अपने मकसद को लेकर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 3 हदीसें सुन के जाएं। और सेकंड वाला लॉस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत में मेरे साथ होगा। नंबर 2, हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाहों से आसमान और जमीन दोनों भर जाएं, और फिर भी अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा करते रहो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी तौबा को जरूर कबूल करेगा। नंबर 3, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उस शख्स को आवाज लेने की दुआ दी है, उस शख्स के नूर से भरपूर रहने की दुआ दी है जो हदीस सुने और उसे आगे दूसरों के साथ शेयर करे और बताए। सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। जो शख्स ये चाहता हो उसे हर कदम पे कामयाबी मिले, इज्जतें उसके कदम चूमे और हर मकसद उसका पूरा हो जाए, और दिन या रात में किसी वक्त 100 मरतबा या कादिर हो या नाफी हो पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हाफिज। हुजूर गौसे आजम का ये वजीफा मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे जिंदगी भर दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो वजीफा है जिससे बरकत से 7 दिन में बड़ा से बड़ा काम और बड़े से बड़ा मकसद हल हो जाता है। 8वें दिन की नौबत ही नहीं आती है। मगरिब की नमाज के बाद 7 दिन तक आपको ये लगातार वजीफा करना है इंशाअल्लाह ताला। कोई भी काम और कितना बड़ा काम हो इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। मगरिब की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ और बीच में 111 मरतबा अल्लाह शाफी अल्लाह काफी अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। ये इन कलमात को बेतजदीद पढ़ना है और अल्लाह से अपने मकसद के लिए दुआ करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। अल्लाह हाफिज़। लोहल बहुत पावरफुल चीज़ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 100 मरतबा लाहौल शरीफ का विर्द करे अल्लाह तबारक तआला
اس کے غموں کو دور فرماتا ہے۔ جو بیماری میں پڑے اللہ اس کی بیماری دور فرما دے، اور لاہور شریف پڑھنے والے کے کبھی غم اور ٹینشن آ ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ لوگ پڑھ کے دیکھیں، لاہور بہت پاورفل چیز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کے دیکھیے گا آپ، بہت فائدہ ہے، بیماری بھی دور ہوئی، پریشانی بھی دور ہوئی، اور 100 دفعہ اس کا ورد کریجیے۔ اللہ حافظ۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسے 10 لوگوں کو شیئر کریں، نظر انداز مت کریں، تمہاری وجہ سے آج سب درود پاک پڑھنے لگیں گے۔ اللہ حافظ۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسے 10 لوگوں کو شیئر کریں، نظر انداز مت کریں، تمہاری وجہ سے آج سب درود پاک پڑھنے لگیں گے۔ اللہ حافظ۔ اگر کسی گھر میں سب لوگ پریشان ہیں اس بات کو لے کر کہ گھر میں پیسہ نہیں آتا، اور گھر میں پیسہ آتا تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس لیے گھر والوں کو یہ عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ گھر والوں میں سے کوئی ایک شخص اس عمل کو ضرور کرے۔ کرنا یہ ہے کہ 1 گلاس پانی لے، اس پر 1 گلاس اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بیچ میں 21 مرتبہ یا غنیو پڑھ کر اس پانی پر اپنے چاروں طرف دیواروں پر یعنی کہ چاروں کونوں پر اور دھیان سے چھڑکے یہ پانی نیچے نہ گرنے پائے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر گھر میں مال و دولت ہوگی اور برکت آئے گی اور سکون ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ضرور ہو۔ اگر فائدہ ہوگا تو اچھی بات ہے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، تو اس لیے اس کو ضرور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔ قرآن پاک میں ایک آیات ہے جس کو پڑھ کر کے کہ انسان ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے، چاہے دنیاوی چیز ہے چاہے آسمانی چیز ہو۔ ایسی آیت ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اندر بے شمار کرشمے میرے رب نے چھپا رکھی ہے۔ تو کوئی بندہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دعاؤں کو اور اس کے تمناؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ چاہے وہ بندہ کسی بھی چیز کو مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، وہ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ وہ آیت ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو جیسے ہی آپ پڑھو گے تو آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، اگر اس کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھو گے تو جہاں پر جاؤ گے تو کامیابی پاؤ گے، ترقی پاؤ گے، عزت پاؤ گے، اور دشمن آپ کی کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ اور یہ اتنی پاورفل ہے آیت سورت، اور اس کو ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ جو لوگ جا رہے ہیں انہیں چلے جانے دو، جو تم سے محبت کرتے ہیں وہ 10 جوتے کھا کر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ روشنی دل کے دریجوں میں بھی لہرانے دو، اس کو احساس کے آنگن میں اتر جانے دو، تیرے روکے سے وہ بدعہد کہاں رکتا ہے، پاؤں جھک جانے دو۔ اللہ حافظ۔ شخص روزانہ 100 مرتبہ ان اللہ اللہ کل شیء قدیر پڑھے گا، اسے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اس کی دعا پوری ہوگی، اور اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تہجد میں مانگی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے بعد مانگی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چکتا۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر انسان کو کسی چیز کی خواہش ہے اور وہ تہجد میں اٹھ کر اس چیز کے لیے دعا نہیں مانگ رہا تو اصل میں اس انسان کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں ہے۔ تو تہجد کے وقت جب اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنی دعائیں اللہ سے منوا لیجیے۔ اللہ حافظ۔ سورۃ یاسین کی آخری آیت جو ہے سبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھنے سے اللہ بہت عزت دیتا ہے۔ اس کو ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور عزت ملے گی آپ کو۔ جو کوئی عزت نہیں کرتا وہ آپ کی عزت کرنے لگے گا۔ اللہ حافظ۔ ودود اتنا مؤثر لفظ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے جو دو انسان کے درمیان محبت کروانے کے لیے، جائز رشتے میں نرمی اور ہمدردی کے لیے بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر آپ کسی جائز رشتے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا باپ بیٹے کے درمیان کوئی بات ہے، یا کسی بھی رشتے میں ناراضگی ہے، تو اس قسم کا عمل کیجیے اور وہ ناراضگی اور دشمنی اور سب محبت میں بدل جائے گی۔ اللہ حافظ۔ جو شخص روزانہ 313 مرتبہ یا عزیزو یا اللہ پڑھتا ہے تو لوگوں میں اس کی بے پناہ عزت ہوئے گی اور کامیابی اس شخص کے قدم چومے گی۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کرایہ دار ہیں، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے
اور وسائل بھی نہیں بن پا رہے ہیں کہ اپنا گھر بنا سکے، اور کرایہ بھی دینا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کو ایک آیت بتا رہی ہوں، یا آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جمعے کی شب کو یعنی کہ اگلے دن جمعہ ہو اور جمعرات کا دن ختم ہو اور 10 ڈے کا دن گزر جائے اور فرائیڈے ایڈ ہو جائے، اور اس رات کو آپ نے تہجد میں 313 مرتبہ 320 ٹائمز یہ آپ کو آیت پڑھنی ہے، اور یہ سورہ فاتر آیت نمبر 35 نمبر آیت یہ اس کا حصہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آیت میں آپ کو بتا رہی ہے، پہلے آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ آپ نے نیت بھی کرنی ہے ساتھ میں، اور ساتھ میں تھوڑے تھوڑے پیسے بھی جمع کرنے ہیں، بے شک تھوڑے ہی کیوں نہ ہوئے، بے شک مہینے میں 1000 روپے کیوں نہ ہوئے، تو کوشش بھی ساتھ میں آپ کو کرنی ہے اور ارادہ بھی کرنا ہے، اور وہ آیت بھی پڑھنی ہے۔ الحمدللہ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، بس یہاں تک آیت پڑھنی ہے، نماز کے بعد 7 مرتبہ اور جمعے کی رات کو 313 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ضرور اپنا مکان ضرور دے گا۔ اللہ حافظ۔